اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ من سوء العذاب یوم القیامہ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ پچھلی آیات میں رب العالمین نے مشرکین کا رد فرمایا کہ جب ان کے سامنے رب العالمین کی ربوبیت کا تذکرہ ہوتا ہے، رب العالمین کی وحدانیت کا تذکرہ ہوتا ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو ان کے دل تنگ ہونے لگتے ہیں، اور جب دنیا کے تذکرے ہوتے ہیں، اللہ کے علاوہ اور باتیں ہوتی ہیں تو پھر یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ جب عقیدہ توحید کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے منہ پر 12 بج جاتے ہیں، اور جب کہا جائے کہ فلاں بابے نے یوں کیا یوں کیا یوں کیا من گھڑت باتیں، تو پھر ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں۔ اب آگے میرے اللہ اپنی حاکمیت کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ قل اللہم فاطر السماوات والارض، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ بتلا دیجئے، سمجھا دیجئے، واضح کر دیجئے، فاطر السماوات والارض، کہ اللہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے ہیں۔ فاطر آسمان کے پیدا کرنے والے اور زمین کے پیدا کرنے والے۔ میرے دوستو یہ اللہم اصل میں تھا یا اللہ، یا کو حذف کر کے اس کی جگہ میم لگا دی تو بن گیا اللہم، تو اب بھی ترجمہ کیا ہوگا کہ اے اللہ، یا اللہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ باطن اور ظاہر کے جاننے والے۔ میرے دوستو یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے، عالم الغیب وہ چیزیں جو مخلوق سے پوشیدہ ہیں اللہ ان کو بھی جانتے ہیں، والشہادہ اور جو چیزیں مخلوق کے سامنے ہیں اللہ ان کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ انت تحکم بین عبادک، اے اللہ آپ فیصلہ کریں گے بندوں کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون، جن میں وہ باہم اختلاف کرتے تھے، جن میں باہم ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالا کرتے تھے، اے اللہ آپ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے۔ دنیا میں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جج بک گئے، وکیل بک گئے، ایس ایچ او بک گیا، کچھ بھی ہو گیا، یعنی یا یہ ہوا کہ ایماندار تھے لیکن ان کے سامنے حالات صحیح نہیں آئے، جس کی وجہ سے فیصلہ جو مجرم تھا وہ بری ہو گیا اور جو مجرم نہیں تھا وہ مجرم بن گیا۔ دنیا میں ایسا ہو جاتا ہے لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہوگا۔ دوسرے مقام پر یہاں پر اتنی وضاحت نہیں، دوسرے مقام پر میرے اللہ فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس ملء الارض ذہبا ولو افتدی بہ، کہ پوری زمین کے برابر سونا ہو، جتنی بھی زمین ہے یہ سونے سے بھری ہوئی ہو، اور اتنا اور بھی لے آئے اور کہے کہ میں یہ دے کر جان چھڑا لوں، تو لافتدوا بہ، ایسا نہیں کر سکے گا۔ میرے دوستو پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنا سونا آئے گا کس کے پاس؟ یہاں تو کفن بھی قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے، اگر تھوڑی بہتا کوئی سونا ساتھ ہو تو وہ بھی اتار لیا جاتا ہے، چھین لیا جاتا ہے، ضبط کر لیا جاتا ہے۔ تو میرے اللہ نے یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ دنیا میں تو تم ایک دوسرے پر بہت کچھ کر لیتے ہو لیکن آخرت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ایک ایک عمل کا
ایک ایک پائی کا, ایک ایک لمحے کا, ایک ایک لحظے کا اللہ کے سامنے حساب دینا ہوگا. اس وجہ سے میرے اے ابن آدم, سنبھل کر آنا, سوچ سمجھ کر زندگی گزار کر آنا. اس کو نانی جی کا گھر نہ سمجھ لینا, اپنی منمانی نہ کرنا, اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا, بلکہ اللہ کو دیکھنا اور اللہ کے نبی کو دیکھنا, پھر دیکھنا کہ تیری زندگی کیسی پرسکون بن جاتی ہے. آگے وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, اور اگر ظلم کرنے والے یعنی شرک و کفر کرنے والوں کے پاس, ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ, جنہوں نے ظلم کیا ہے, مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, جو کچھ زمین میں ہے وہ لے آئیں, وَمِثْلَهُ مَعَهُ, اور اس کے ساتھ اور بھی لے آئیں, اس جتنا اور بھی لے آئیں, لَفْتَدَوْا بِهِ, اور کیا کرنا چاہیں, فدیہ دینا چاہیں, رشوت دینا چاہیں, اپنے آپ کو بچانا چاہیں, من سوء العذاب, اپنے گناہوں کے عذاب سے, یوم القیامہ, قیامت کے دن. تو پھر وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ, تو خدا کی طرف سے ان کو وہ معاملہ پیش کیا جائے گا, مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ, جس کا ان کو گمان بھی نہ تھا, جس کے بارے میں انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا. تو رب العالمین انصاف کریں گے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, اور ہر چیز واضح کر دی جائے گی. جو ظالم ہوگا وہ ظالم ہی رہے گا, اور جو مظلوم ہوگا وہ مظلوم بن جائے گا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, جس دن کہا جائے گا کہ مجرم لوگ جدا ہو جائیں. دنیا میں نماز پڑھنے والا, نماز چھوڑنے والا اکٹھے ہیں, ظلم کرنے والا, ظلم سہنے والا اکٹھے ہیں, جھوٹ بولنے والا, جھوٹ سہنے والا, تہمت لگانے والا, تہمت سے بچنے والا, دنیا میں سارے اکٹھے ہیں. لیکن جب آخرت میں اللہ کے ہاں پیشی ہوگی تو پھر ہر چیز جدا جدا ہو جائے گی. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, اور میرے اللہ فرماتے ہیں اس وقت ان کو تمام اپنے برے اعمال ظاہر ہو جائیں گے, ان کے اس وقت سارے اعمال ظاہر ہو جائیں گے. وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, اور جس عذاب کے ساتھ وہ استہزاء کیا کرتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا. جس عذاب کا یہ انکار کیا کرتے تھے, جب مشرکین مکہ کے سامنے جہنم کی کیفیت بیان کی جاتی نا, کہ وہاں پر جہنم میں سانپ ہوں گے, اور وہ سانپ بھی معمولی نہیں ہوں گے, اونٹ کی گردن کے برابر موٹے ہوں گے, اور وہاں پر بچھو ہوں گے, بچھو بھی معمولی نہیں ہوں گے بلکہ وہ خچر سے بھی بڑے ہوں گے. تو وہ آگے سے کیا کہتے کہ ان کا دماغ خراب ہے, ادھر سے کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا تیز ہے, 69 گنا خطرناک ہے, تو پھر یہ زندہ کیسے رہ گئے؟ یعنی تسلیم تو کیا کرنا, ماننا تو کیا, بلکہ مذاق اڑایا کرتے تھے. تو میرے دوستو, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ اس دنیا کو ختم کر دیں گے اور جو جہنم کے مستحق بنیں گے جہنم میں ڈالا جائے گا, ثم لا يموت فیہا ولا یحیا, وہاں ان کو موت بھی نہیں آئے گی, زندگی کی کیفیت بھی نہیں ہوگی. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا, اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے, جو آگ کا شکار ہو گیا, گاڑی کو آگ لگ گئی, کوئی بھی کیفیت بنی, جیسے ہی جسم کو آگ لگی بندے کی روح قبض ہو گئی, بندہ جسم تکلیفوں سے بے پرواہ ہو گیا. لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ, وہاں پر یہ پکاریں گے, یہ مالک جو ہیں یہ جہنم کا داروغوں کا, جہنم کے جو فرشتے ہیں ان کا سردار ہے, جہنم کا داروغہ ہے. ان سے یہ کہیں گے اقضِ علینا ربک, کہ اپنے رب سے کہہ دیجئے ہمارا رب, آپ کا رب ہمارا فیصلہ کر دے, ہمیں موت دے دے. انکم ماکثون, حضرت مالک کیا جواب دیں گے کہ اب تم اس حالت میں رہو گے, اس حالت سے نکل نہیں سکتے. تو میرے دوستو, یہ سارے حالات اللہ نے بیان کیوں کر دیے, یہ سارے حالات واضح کیوں کر دیے؟
تاکہ میں اور آپ سنبھل کر زندگی گزاریں، میں اور آپ سوچ سمجھ کر زندگی گزاریں، میں اور آپ سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں، میں اور آپ سوچ سمجھ کر نظر اٹھائیں، میں اور آپ سوچ سمجھ کر زبان کا استعمال کریں، میں اور آپ سوچ سمجھ کر کانوں کا استعمال کریں۔ اللہ نے زندگی دی ہے لیکن یہ مختصر زندگی ہے، اللہ نے اختیار تو دیا ہے لیکن یہ مختصر اختیار ہے۔ کب یہ اختیار ختم ہو جائے، کب آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے، کب زبان کی قوت گویائی ختم ہو جائے، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ تو جب جانتا کوئی نہیں تو پھر ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا، ایک ایک عمل ایسی حالت میں گزارنا کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، مخلوق کی کبھی پرواہ نہ کرنا۔ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، ساری مخلوق ناراض ہوتی ہے ہو جائے، اللہ کو ناراض نہ کرنا۔ یہ چیز آگے میرے اللہ نے انسان کی حالت کیفیت بیان کی ہے اور پھر قارون کا واقعہ بھی بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو وہ کل پڑھیں گے۔ دعا ہے کہ رب العالمین مجھے بھی آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا، اللہ ہم سب کو فکر و عمل کی دولت سے نواز